الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ جب تک میں اور آپ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا نا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کریں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ آپ سب کی میں ہوم ورک چیک نہیں کر سکیں، اینی اور نیکسٹ ویک آپ کا انشاءاللہ آپ کا جو فورتھ کا آپ کا سیکنڈ کوارٹر ہے یا تھرڈ کوارٹر، آئی تھنک سیکنڈ کوارٹر شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اس کا ٹیسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا اسائنمنٹ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے بعد آپ کا اسائنمنٹ بھی آ جائے گا، تو اس کی بھی آپ کو ڈیٹ پوسٹ کر دی گئی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب انشاءاللہ اس حساب سے تیار رہیے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، انشاءاللہ ہم اپنی ریسیٹیشن پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہاں تک آیات کو کر لیا تھا؟ آیت نمبر 171 تک آئی تھنک کر لیا تھا۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے، آیت نمبر 172 سے آنورڈ 180 تک کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھولا ہے؟ الحمدللہ سب نے کھولا۔ اور آج کس کی ٹرن ہے نا؟ آپ اپنی اسکیجول میں دیکھیں کہ جو آپ کا اسکیجول ہے اس میں کس کی ٹرن ہے آج نا اپنی ریسیٹیشن کی۔ تو آپ دونوں سسٹر جن کی بھی ہے پلیز آپ تیار رہیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ ہم آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے آنورڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم
بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الحمدللہ رب العالمین، ہماری ریسیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. چلیں انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے لفظی ترجمے کی طرف. آیت نمبر 172 سے دیکھیے. الذین، وہ جنہوں نے استجابو، حکم مانا. اچھا یہ دیکھیے استجابو، یہ خاص جسے کہتے ہیں تو ورب، لیکن یہ خاص وزن پہ آئے نا، جیسے استخارہ ہوں، اسی طرح استسقا ہے نا. یہ جو اس میں نا جیسے کس چیز کو سیکھ کرنے کا میننگ پایا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے الذین، وہ جنہوں نے حکم مانا للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، اصابہم پہنچا انہیں، القرح زخم، للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا، آپ لوگ اپنے مائک کو میوٹ کیجئے پلیز. جی. احسن، احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کیا، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا. الذین، وہ جو، قالا، کہا، لہم، انہیں، الناس، لوگوں نے، انا، بے شک، الناس، لوگ، قد، تحقیق، جمعوا، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، پس اس نے بڑھا دیا، ہم انہیں، ایماناً، ایمان میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا ہے الوکیل، کارساز. فانقلبوا، پس وہ پلٹ آئی، بنعمت، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے، لم، نہیں، یمسسہم، چھوا انہیں، سوء، کسی برائی نے یا کسی تکلیف نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، بڑا فضل والا ہے، یا آپ فضل والا بھی کر سکتے ہیں، عظیم، بہت بڑا. انما، بے شک، ذالکم، یہ، الشیطان، شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، خوف، یخوف، یعنی ڈرانا، ایک ہوتا ہے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے ڈرانا. تو جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو، فلا، تو نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے. اب یہ دیکھیں جو نون کے نیچے کسرہ ہے نا، یہ یا متکلم کا طریقہ ہوتا ہے. کبھی کبھی جو یا آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ربی، ہے نا، اسی طرح ہم کہتے ہیں قلبی، تو یا چھوٹی لگی ہوتی ہے نا. لیکن کبھی کبھی یا کا گرامر میں یہ بھی انداز ہوتا ہے، صرف کسرہ لکھ دیا جاتا ہے اور یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب اگر آپ نے خافونی میں سے لکھا کہ اور ڈرو، اور مجھ سے نہیں کہا، نون کے نیچے جو کسرہ ہے نا، یہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا وخافونا ہوتا، لیکن آپ دیکھیں خافونی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا متکلم اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یا متکلم کے مختلف رول ہے. کبھی جو ہے وہ کلام میں حذف کر کے صرف نون کی کسرہ سے واضح کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈرو مجھ سے، ان، اگر، کن، تم ہو، تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ولا یحزن کا، اور نہ غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ جو، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، کس چیز میں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، یریدو، چاہتا ہے
اللہ 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 کہ نہ یجعل وہ رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے اشترا خرید لیا الکفر کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے۔ اب یہاں پہ جو با ہے وہ ساتھ کے میننگ میں نہیں ہے، نہ ہی زائدہ ہے، یہاں پہ با بدلے کے میننگ میں، یعنی کفر کو ایمان کے بدلے۔ ین ہرگز نہیں یضر اللہ وہ نقصان دے سکتے اللہ کو شیئا کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، ولا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کرے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، نون پہ جو یہ جو نون آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں خیر بہتر ہے لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم انہیں لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں کس چیز میں، اسمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مہین عذاب رسوا کرنے والا، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو علی اوپر اس کے جو ما جو ہو انتم تم علیہ جس پر یہاں تک کہ حتی یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے الخبیثہ ناپاک و من الطیب پاک سے، وما اور نہیں ہے کانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی لیطلعکم کہ وہ آگاہ کرے تمہیں علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء وہ چاہتا ہے، فآمینوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو گے فلکم تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم بہت بڑا، ولا یحسبن الذین اور نہ ہرگز گمان کریں الذین وہ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ عطا کیا انہیں اللہ نے یا دیا ان کو اللہ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے بلکہ ہوا وہ شر برا ہے لہم ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، یہ سین ہے نا اس کا ٹرانسلیشن ان قریب ہے نا، وہ توق پہنائے جائیں گے، پیسو وائز ہے نا، کیونکہ جو اس میں جو واو ہے اس کے اوپر فتح آ رہی ہے اور جو یا علامت مدارے اس پہ دمہ بھی ہے نا، تو دونوں کنڈیشنز میٹ کر رہی ہیں، تو وہ توق پہنائے جائیں گی ماں اس کا جو بخیلو انہوں نے بخل کیا بھی جس کا یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ اس کے جو یا اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے یا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی ریڈی ہیں کوئکلی ریڈی ہو جائیے، روٹ ورڈ کے لیے ہم صرف انشاءاللہ جو نئے روٹ ورڈ ہیں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے آیت نمبر 172 سے آپ میں سے جو بھی بہن جی امبر آپ پہ بارک اللہ جی استجابو کا روٹ ورڈ بتائیے۔ جیم واو با جیم واو با آ جائیے، اصابہم صاد واو با صاد واو با القرح قاف را حا قاف را اور ح بالکل ٹھیک ہے، آ جائیے نیچے آ جاتے ہیں فخشہم خا شین یا خاشین یا فزادہم زائی یا دال دائی یا دال ٹھیک ہے، آ جائیے یمسسہم میم سین سین میم سین سین سوءن سین واو حمزہ واو حمزہ بارک اللہ، آ جائیے تخواہ سبا سائن یسارعون سین را عین سین را عین یضر ضاد را را رحضن حا زوئیں ٹھیک ہے، حا و اوکے الحمدللہ، اشترا شین را یا شین رایا آ گیا، یحسبن حا سین با حاسبا نملی میم لام یا
मीम लाम या, मीम लाम वाव भी दोनों हो सकता है। लियज़दादु, ये भी वही है जो आप बता चुके हैं ना। अच्छा जी। बता दीजिए। जाई या दाल। जाया दाल। अच्छा मुही, हा वाव नून। वाव नून, ठीक है। यमीज़ा, मीम याई, सॉरी मीम या जाई। या जाई। लियुत्लिअकुम, तो लाम आइन। शाबाश, तौलाम आइन। यजतबी, जीम बा वाव या। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। आ जाइए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट में सयुतव्वकुन, तो जी, वाव कॉफ। बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाल्लाह हम क्विकली तजवीद देख लेते हैं 2 आयत की। बारकल्लाह, बाकी सब आपको आते हैं ना इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई ऐसा रूट फट नहीं है जो आपको ना आता हो ना। इंशाल्लाह थोड़ी सी तजवीद को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इस्तजाबू, देखिए मैं 2 आयत को आपको कर दूंगी, फिर इंशाल्लाह आपने जिसकी भी रेसिटेशन की बारी है प्लीज़ आप गेट रेडी रहिएगा, ठीक है इंशाल्लाह अज़ीम। अल्लज़ीना, मेक श्योर कीजिएगा जा का मखरज बहुत वाज़े हो, जी के बहुत फर्क पर जब आप रीडिंग करते हैं रेसिटेशन में पता चल जाता है कि आप जाई की जो की आवाज़ निकाल रहे हैं या जाल की आवाज़ निकाल रहे हैं ना, तो आपकी टिप ऑफ द टंग, आपकी जो फ्रंट टीथ है उसके सामने एजेस के साथ ना निकल, उस पर लगनी चाहिए। पीछे रहेगी तो विस्लिंग साउंड आ जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लज़ीना इस्तजाबू, अब सीन पे क्या है आप देखिए, सीन पे अगर आप वाज़े देखेंगे तो विस्लिंग साउंड कितनी वाज़े है ना। ठीक है, सिस्टर राबिया, सिस्टर शाजिया की टर्न है। जज़ाकल्लाह सिस्टर राफिया, ठीक है। इस्तजाबु, जा को आपने 2 काउंट पढ़ना है, बू दोनों को मेक श्योर इसको आप सर्किल कीजिए, यहाँ पे गलती हो सकती है। इस्तजाबु, जाबू, अच्छा जा जा नहीं, जाबू है ना, एयर नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि ये शिद्दा लेटर्स है ना। उतुबु, जद्दिन, कौफ, ता, बा, जीम, दाल, ये सारे जिसे कहा जाए शिद्दा लेटर, इसमें से एयर नहीं निकले। मेक श्योर कीजिएगा जा को 2 काउंट, अलिफ मत दिया, बू वाव मत दिया, दोनों को 2 काउंट। लिल्लाही, लाम जलाला लाइट रखिएगा। वर रसूली, रॉ को हैवी और हिट प्रॉपर कीजिएगा कि वर वर, ठीक है, पूरा फील होना चाहिए। वर रसू, सू को अपने 2 काउंट इंशाल्लाह पढ़ना है, वाव में दिया है। अब देखिए नून साकिन के बाद बा आ रहा है, आपको पता है कि जब नून साकिन के बाद बा आता है तो ये इक़लाब करो रहा है ना, कि साउंड ऑफ द नून साकिन is change into मीन साकिन, नॉट मीन बादी, मीन बादी। और होठों को अगर आप क्लोज रखेंगे तो ज्यादा क्लियर है, ठीक है। अगर पेपर ग्राफ रखेंगे तो उसमें भी है आती है ओपिनियन, लेकिन अगर आप क्लोज करके मीम दोनों होठों को तो ज्यादा प्रॉपर अंदाज से आप अदा कर सकेंगे। मीम बादी, ठीक है, झटका नहीं दीजिएगा, बा ऐसे नहीं, ठीक है, ना ही बहुत एक्सैजुरेशन बा कि आवाज एयर आप अंदर नहीं ले रहे हैं, नहीं बाहर निकालनी है। हैवी लेटर्स नहीं है कि आप इसको एयर को अंदर जिसे क्या जाए एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, नहीं। मीम बादी, ठीक है, बाकी फतह वाजे करके दाल की कसरा को शार्प रखिएगा। माँ माँ आपको पता है नेक्स्ट लेटर में क्या है, हमजा, मद्दुल हमजा है तो मद्दुल जायज मुनफसिल, ठीक है। आपने कितना काउंट स्ट्रेच करना है, 4 to 5, ठीक है ना। अब आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे लगता है इतनी दफा हम बारकल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असाबहुमुल क़रह, जी अच्छा, गलती से नाम लिख दिया आप ने, चले कोई बात नहीं, जो भी नाम है जिनकी बारी हो देख लेंगे। असा, सौद को हैवी कीजिएगा और मेक श्योर सौ विस्लिंग साउंड भी होगी, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा कि सौ यानी आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए, पता चल जाता हो फो फो, पता चल जाता है कि आप होंठों को गोल किए। सौ आपने एयर अंदर जमा करके आपके बैक ऑफ द टंग यानी रूट ऑफ द टंग आप उसको अपर लेफ्ट अप करेंगे और इंशाल्लाह एयर जब अंदर रहेगी तो मतलब इंशाल्लाह सही अदायगी हो जाएगी। 100 को 2 काउंट, अलिफ मतिया, बहुमुल क़रह, ठीक है, हा है ये, क़रह, ठीक है। तो रॉ भी हैवी और हा का साउंड वाज़े होना चाहिए और लाम पे शेक नहीं करना है। असाबहुमुल मुल, ऐसे नहीं, असाबहुमुल क़रह, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा देखिएगा, हाँ को वाज़े कीजिएगा, हाँ नहीं, हाँ है,
اس کے ڈفرنس آپ دیکھیے گا. للذین اگین بتا چکی ہوں, احسن ہا ہے, احسنو سین کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے. نو آپ کا واؤ میں دیا ہے. منہم ناٹ مینہم, مین باؤنس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ ناقص نہ کریں گے لیکن میک شور باؤنسنگ افیکٹ نہیں ہے. مین پہ, مین ساکن پہ بھی اور نون ساکن پہ دونوں پہ ناقص ہونا ہوگا. ادائیگی کمپلیٹ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ منہم پڑھ دیا, نہیں یہ منہم نہیں ہے, منہم نون کا ساؤنڈ پورا کمپلیٹ ہو. منہم, ٹھیک ہے. الحمدللہ دونوں پہ ناقص ہونا. واتقوا میک شور تاپ پہ جب آپ اس کو کریں گے تو نہ کوئی ہمس ہونا چاہیے نہ کوئی شدہ, کیونکہ جب آپ کوئی ایئر آپ کی نہیں ہونی چاہیے. جب شدہ تشدید آ جاتی ہے نا تو جو بھی لیٹر کی کوالٹی ہے وہ جو بھی اس کی جیسے تاپ ہمس ہے یا وہ ساری چیزیں نا ریپلیس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو بھی کوالٹیز ہے. تو واتقوا واتقوا, ٹھیک ہے. قو آپ کا الحمدللہ لین ہے چو, آپ اس کو اسٹریچ کریں گے. اجرن اجرن, ٹھیک ہے. اج تو جیم پہ آپ کا قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے. رن آپ کا ساؤنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, رو ہیوی. اور دمہ کی جو تنوین ہے کلیئر ہوگی کیونکہ نیکسٹ لیٹر عین ہے, عظیم. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا جسے کہا ہے حروف حلقی ہے, اور اس میں یہ کیا آپ کا پہلا والا جو رول ہے اظہار حلقی, یہ وہ ہے. اور روکیں گے عظیم تو آپ کو انشاءاللہ وا کو آپ نے ہیوی رکھنا ہے. عظیم جو نیزل ساؤنڈ ہے وہ آپ نے لاسٹ میں لے کر آنا, ٹھیک ہے. یا آپ مد العارض کی طرح اس کو روکیں گے. مد العارض سکون 246 کاؤنٹ. الذین اگین بتا چکے ہیں. قولا, ٹھیک ہے. قولا آپ میک شور کیجیے گا کہ قولا قاف ہیوی ہو, تو جب قاف ہیوی ہوگا تو آٹومیٹیکلی الف بھی ہیوی ہو جائے گا نا. ایسا آپ پڑھ ہی نہیں سکتے کہ قاف کو ہیوی کریں اور الف لائٹ رہے. الف بھی کنڈیشنلی کبھی ہیوی ہوتا ہے کبھی لائٹ ہوتا ہے. سیم جیسے اصابہم, اس میں بھی آپ دیکھیے استجابو میں آپ نے الف لائٹ رکھا تھا, کیوں؟ کیونکہ جیم لائٹ لیٹر ہے. لیکن قال اصاب ان دونوں میں الف بھی ہیوی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہیوی لیٹرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. قال لهم الناس, یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے کہ نون پر آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے, اکمل غنہ آپ نے پورا 2 کاؤنٹ آلموسٹ آپ نے ہولڈ کرنا ہے, اور پھر نہ کو 2 کاؤنٹ پہ پڑھنا ہے, یعنی دونوں 2 کاؤنٹ ہے. نون پہ غنہ بھی اور اسٹریچنگ بھی 2 کاؤنٹ ہے. ناسو سو سین ہے نا تو دمہ بازی کیجیے گا. ان الناس, یہاں پہ دیکھیے انا پہ بھی غنہ ہے, 2 کاؤنٹ ہولڈ ہے. پھر آپ جب نون کو نون کے ساتھ مرج کریں گے نہ, اس پہ بھی پھر اگین نہ کو اسٹریچ کریں گے, تو اس کو سرکل کیجیے. یہاں پہ آپ کی کاؤنٹنگ کم ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ اور پھر نہ کو اسٹریچ پہ آپ 2 کاؤنٹ کریں گے. ان الناس, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کی آپ اس کو ایکویلنٹ رکھیے گا کہ آپ کی ریسیٹیشن میں ایسا نہ ہو کوئی زیادہ پھر غنہ ہو رہا ہے کوئی کم, تو یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے قد, دال پہ قلقلہ. جمعوا, جا جا ناٹ دا جا, جمعوا عین کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. لکم مین پہ آپ کا ناقص غنہ ہو جائے گا. فخشوہم, فخ یعنی خواہ ہیوی, اور پھر جیسے ہمس بھی ہو رہا ہے نا, فخ ایئر سے کا جب بلو ہو رہی ہے. شو شو شین کا بھی آپ کا ہمس بھی ہے, اور جسے کہا جائے لین بھی کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ناٹ دا شو شو نہیں, شو شو او, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم ناقص غنہ. فزادہم, زا آپ کا 2 کاؤنٹ الف مدیہ. دہم دال پہ آپ نے انشاءاللہ اسٹریچنگ نہیں کرنی ہے, ہم ناقص غنہ. ایمانو ایمانو, ٹھیک ہے نا. آپ میک شور کیجیے کہ اس کو بھی سرکل کیجیے. دونوں 2 کاؤنٹ ہے, یا آپ کا مد البدل ہے, ٹھیک ہے. ہمزہ آ گیا, ای 2 کاؤنٹ پڑھ رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیے. وقال سوری یہ سوری مد البدل نہیں, ای دونوں کے اندر آپ کا وہ ہے یا مدیہ اور الف مدیہ, تو دونوں کو آپ نے انشاءاللہ یا مد الطوی بھی کہا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. وقالو, قا کو 2, لو کو بھی 2, ٹھیک ہے دونوں کا. اچھا ادغام تھا یہاں پہ. نون کی فتحتین کو واضح کرتے ہوئے آپ نے واو میں مرج کرنا ہے. تو یہ جو مرجنگ ہے یہ کمپلیٹ مرجنگ نہیں, آپ کو نیزل ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا, ناقص ادغام ہے لیکن ود غنہ. غنہ کا جو رینکنگ ہے وہ اکمل غنہ ہے, ٹھیک ہے.
حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہا میک شور ہا نہیں ہونا چاہیے، حسبنا اللہ نہیں، یہ میننگ بدل جائے گا. حسبنا اللہ، نون میک شور کیجیے گا، نون ہیوی نہیں، نو اللہ نہیں ہے، نہ اللہ، لام جلالہ ہیوی، ہو کی دمہ واضح کیجیے گا، ونعم الوکیل. ٹھیک ہے، نون کی کسرہ واضح کرتے ہوئے آئین کو پرومیننٹ کیجیے گا، نعم الوکیل. میک شور لام کا جو ساؤنڈ ہے، لام کا سکون ہے وہ اینڈ پہ واضح ہو جائے، تاکہ سننے والے کو یہ لگے کہ آپ نے کیسے روکا ہے، کہ حقوق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہے. چلیے، آپ میں سے جو بھی ریڈی ہے، کس کی ٹرن ہے؟ سوری میں نے دیکھا ہے نہیں. آپ میں سے جو بھی ریڈی ہے کوئکلی اسٹارٹ کر لیں. تو فاطمہ میں پڑھی ہوں میرا. ٹھیک ہے سسٹر میرا، پلیز انشاءاللہ پہلی آیت آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر رکے گا پلیز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ مقصد ہی ہمارے یہ ہے کہ میں غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کریں، آپ میں سے کسی کی غلطی ہو تو ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اسٹارٹ کیجیے پلیز. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. بارک اللہ، احسنتی، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بہت اچھا پڑھا. کون کریکٹ کرے گا؟ باقی کو کوئی غلطی آئی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر کرے. نہیں پڑھا اس کا؟ کافی زور سے پڑھیے. جی آپ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اچھا، من بعدی پہ جھٹکا، با پہ جھٹکا انہوں نے تھوڑا بعدی کر کے پڑھا تھا نا، جی بالکل. اور صادہم میں صاد جو ہے ہیوی نہیں تھا پراپر. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، الحمدللہ. اور بتائیے. اچھا، ایک مجھے یہاں پہ کوشچن تھا کہ یہاں پر یہ دیکھیں قرہو پہ معانقہ آ رہا ہے نا، تو ہم، اور یہ سیکنڈ معانقہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کنٹینیویشن میں پڑھیں گے کیونکہ پیچھے آلریڈی معانقہ جو ہے آیت کے اینڈ میں آ گیا ہے. اچھا، آپ کے پاس وہ والا مصحف ہے انڈو پاک کا؟ جی انڈو پاک والا ہے. بس اس کو دیکھ، اس کو چھوڑ دیں، اس کو دیکھ لیجیے جو یہاں پہ نا، جو عثمانی مصحف ہے آپ سامنے جو ہے نا، آپ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ روک بھی سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے. بارک اللہ. تو جی بارک، باقی کوئی ہے مسٹیک؟ باقی کوئی بتائے گا ان کا؟ جی ایک یہی جو اصوابہم، اس میں سوا ہیوی نہیں تھا اور آ کی حرکت 1 کاؤنٹ سے زیادہ لمبی ہو گئی تھی، اصابہم ایسے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ استجابو، بو 2 کاؤنٹ تک پورا نہیں لگا، اس سے تھوڑا کم لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک بالکل سب سے اینڈ پہ عظیم، زی جو ہے نا یہ عظیم، مطلب زی فلیٹ تھا، مطلب زو کی طرح ہیوی نہیں تھا. بس بارک یہ اللہ. تھا. دیکھیے سسٹر میرا، ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی پیاری پیاری بہنیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور الحمدللہ اچھا لگتا ہے کہ کہیں پہ غلطی ہو جائے اور پھر ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، دنیا میں سے ہی پڑھیں. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، لیکن اس چیز کو دیکھ لیجیے گا، وا اور سا دونوں ہیوی لیٹرز ہیں. اچھا، میم بعدی میں تھوڑا سا نا، میم نا پرومیننس بھی نہیں تھا نا، تھوڑا سا جیسے جہاں بعدی پہ جھٹکا کیا آپ نے، ایسے کر کے نہیں، بعدی، میم بعدی، ٹھیک ہے نا، ایسے انشاءاللہ. ریسٹ آف دا تھنگ بارک اللہ، اب الحمدللہ بہت اچھا پڑھا. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ جی کس کی باری ہے ہمارے پاس؟ میں نے افشاں کی باری ہے، لیکن افشاں نظر نہیں آ رہی، سب کو الرٹ کر دیا. چلیے کون والنٹیئر کرے گا؟ کوئی بھی پڑھ لے، شاباش، آسان سے. میں پڑھ لیتی ہوں. پھر آپ شابیہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوکیل. بارک اللہ ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ. بہت اچھا سسٹر رابعہ. کون بتائے گا رابعہ کی مسٹیک؟ بارک اللہ. ان کا جو تھا ان الناس پہ وہی تھا کہ ان پہ تو الحمدللہ اکمل غنہ پرومیننٹ تھا، لیکن الناس پہ جو تھا وہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا، 2 کاؤنٹ ہولڈ نہیں ہوا تھا اس پہ نا. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. اوکے سیٹ کر لیجیے. شاباش. جی 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 ٹھیک. فسادہم کو انہوں نے وہ فسادہم کو انہوں نے فسادہم پہلے پڑھا ہاں تھا، وہ لیکن انہوں نے فرسٹ اللہ بعد میں طے کر لیا تھا. بعد میں. ٹھیک صحیح صحیح ٹھیک ہے. اور وقالو میں جو تھا لو کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ نہیں تھا. اوکے اوکے. باقی ماشاءاللہ الحمدللہ بارک اللہ فیک. بارک اللہ رافیہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کوئی بتائے گا؟ اور کسی نے نوٹ کیا؟ چلیے مجھے بارک اللہ سسٹر رابعہ بہت اچھا جی پڑھا. جہاں پہ جیسے اگر روکیں گے نا فزادہم ایمانا وقالو، تو جی پھر جی سے آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھا حسبنا اللہ. یہاں پہ ہلکا سا سانس بریک ہو رہا ہے، تو بس یہیں پہ روک جی دیجیے. جی ہاں جی ٹھیک ٹھیک. پھر دوبارہ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. جی بارک اللہ. ٹھیک ٹھیک جزاک. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اسی طرح پریکٹس کریں گے نا سسٹر؟ ایک اور تھا ونعم الوکیل میں نون کی کسرہ واضح نہیں تھی، وہ نعمل ہو گیا تھا. اچھا ہاں دیکھیے نون کی کسرہ ہے نا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. ٹھیک ہے. تو اس کو جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. چلیے الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اب انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں ہم اپنے انشاءاللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا نمبر 8. تو اس کے آپ لوگ نے یاد کر لی تھی جو سارے ہوم ورک. آپ کا تجوید کا ہوم ورک تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ باقی تو ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ دعا کو دیکھتے ہیں. آپ میں سے کس کس کو یہ دعا یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو ہر ایک کو یاد ہے. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی سب کو یاد ہے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کس کس کو یاد ہے یہ دعا؟ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں یہ؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ آدھی یاد ہے. نہیں سسٹر فاطمہ ہاف آدھی فرسٹ ہاف یاد تو آپ تھی. نے اس کو یاد کرنی ہے. پھر انشاءاللہ ہمیں اس کو ہم یاد کریں گے. ایسا دیکھیے ہاں آدھی تو سب کو یاد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ تک تو مجھے آئی ایم شیور ہوں کہ سب کو یاد ہوگی. اصل آپ کا ٹارگیٹ ہے سمجھے آپ کی دعا لا الہ الا اللہ ولا نعبد سے ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہاں سے یہاں تک یاد کرنا. باقی تو ہم کئی دفعہ ڈفرینٹ جو بھی ہمارے پاس دعائیں آئی ہیں اس میں ہم کر چکے ہیں نا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد بھی نا. تو الحمدللہ کوشش کیجیے کہ اس دعا کو اپنا حصہ بنائیے. اس میں ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا وحدہ لا شریک کا ذکر ہے نا. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ مطلب توحید ہماری زندگی کی بنیاد ہے نا. تو الحمدللہ جب تک کہ میں اور آپ مسلسل آپ اس چیز کو ریمائنڈر چاہے دعاؤں کے ذریعے سے چاہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے نہیں دیں گے تو بات تو نہیں بنے گی نا. کیونکہ توحید کے بغیر کوئی بھی اگر آپ عبادت ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے نا. تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے. اور آپ انشاءاللہ اس کو اپنی نمازوں کا جو بھی جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو ویسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے بارے میں آپ اس کو اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے بارے میں کیا روایت آتی. جو ٹائم کم ہے تو میں انشاءاللہ اس کو بس پڑھ دیتی ہوں اور آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر اللہ اللہ وحدہ لا شریک وحدہ اکیلا ہے وہ لا نہیں شریکہ کوئی شریک لہو اس کا لہو الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اسی کی ساری حمد وہو علی کل شیء قدیر
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کے لیے جو توفیق ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ کی. ولا، اور نہیں نعبدو، ہم عبادت کرتے اللہ مگر اللہ سوائے ایاہ، اسی کی. لہو نعمت، اسی کے لیے تمام نعمتیں ہیں. وَلَهُ الْفَضْلُ، اور اسی کے لیے تمام فضل ہیں. اسی کی طرف سے. وَلَهُ الثَّنَاءُ، اور تمام تعریف حسنہ بہترین تعریف جو ہے اسی کے لیے ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر اللہ مخلصین، دین کو مخلصین اللہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون، ولو، اور اگرچہ کرہ ناپسند کرے، الکافرون کافر لوگ. یعنی ہم تو خالص اللہ کی عبادت کریں گے چاہے کافر کو کتنا ناپسند آئے. اور آج اگر یہ کلمہ ہماری زندگی میں ہوتا، یہ الفاظ ہماری زندگی میں ہوتے، تو ہوتا کہ ہمارے بچے اس انداز سے دین کے حوالے سے اپنی آئیڈینٹی کو چینج کرتے نا. کافروں کو چاہے کتنا ہی ناپسند آئے، ہم جو عبادت کرتے ہیں کسی اور الہ کی نہیں، ایک ہی وحدہ لا شریک کی، جو میرا اور آپ سب کا الہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے اس کو پڑھنے والا بنا، اور اس کی الفاظ پر غور و فکر کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے نا. تو الحمدللہ یہ دعا اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی انشاءاللہ نماز کے بعد جیسے ہی نماز ختم کرتے نا، ہم پڑھتے نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر یہی دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. لہ نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کتنی خوبصورت دعا ہے نا، اخلاص سے بھری ہوئی دعا ہے نا. بس اللہ کرے میں اور آپ اپنے رب کے لیے مخلص ہو کر خوب الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بن جائیں. میں اور آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، جو خیر کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں صرف اللہ کی توفیق سے. یہاں بیٹھ کر اپنے لیے دعا مانگے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو اس منہج پر لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن و سنت کا علم دے رہا ہے، آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے بھی یا اللہ آسانی کر دی، ہدایت کے راستے نا. کیونکہ جب ہم خالص ہو کر اپنے رب کو پکاریں گے، ساری نعمت تو اس کے پاس ہے، ساری خیر اس کے پاس ہے، سارا فضل اس کی طرف سے، وہی تعریف کے لائق ہے. تو کیوں نہ میں اور آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو بھی خالص کر دے، ان کو بھی نیکی کی توفیق دے دے، اور برائی سے بچنے کی توفیق دے دے. یقین کریں جب دل کے ساتھ اس دعا کو مانگے نا، تو واقعی انسان کے اندر اللہ کی بڑائی گھر کر جاتی ہے. لیکن اگر کچھ ایسے ہی ریچول سے پڑھ لیا تو بات ہے کہ کیسے وحدہ لا شریک کا یقین آئے، اور کیسے اس کی پاور، اس کی قدرت، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کی نعمت، اس کا فضل، اس کی تعریف پہ یقین آئے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنا دے. ایک دفعہ اپنی پریشانیوں کو سوچیں،
اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اور وہ تو قدیر ہے. تو ساری پریشانیوں کو سوچے کیا کیا پریشانی آپ کو ستائی ہے. ہسبینڈ ناراض ہیں, گھر میں رزق کی کمی ہے, بچے بات نہیں سنتے, گھریلو مسائل ہیں, آپس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں, فیملی میں جیسے کاجا نہیں بن رہی, کوئی آپ کا دشمن ہے, کوئی آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے. چلیے بس اب اس دعا کو ہم سب مل کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور کریں. چلیں انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں. تو آپ نے بس یہاں سے یاد کر کے بھیجنا ہے. آسان سی اگر آپ بریک میں کر کے یاد کریں گے نا 3 حصوں میں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل ولا نعبد الا ایہ ختم کر کے پھر لہو نعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن یہاں تک, پھر لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین, تیسرا بریک ولو کرہ الکافرون. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے یا پورا ایک اسٹریچ میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجیے. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیں. انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی تفسیر کی طرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ سب ریڈی ہیں تفسیر کے لیے. چلیے اللہم آمین. ہم لاسٹ کلاس میں دیکھ رہے تھے اور مجھے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ 11 سے پہلے ختم کر دوں. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دیا. اگر نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں اس کو کور کر لیں گے. ہم آیت نمبر 172 سے انشاءاللہ دیکھیں گے. 171 تک ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا تھا. آپ سب کو ماشاءاللہ دیکھتے تو ہوں گے کہ آیت ہم کون سی پڑھ رہے ہیں. کتنی خوشخبری مل رہی تھی. پچھلی آیات میں شہداء کے حوالے سے پڑھا تھا, یاد آ رہا ہے, دیکھا تھا نوٹس کھول کے کہ کیسے شہداء کی روحیں کیسے رہتی ہیں, ان کو کیا کیا خوشخبری دی جاتی ہے. یستبشرون. تو باتیں کہ خوشخبری کن کو ملتی ہے, جو دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں اور اللہ کے نام کا بول بالا کر کے جاتے ہیں. تو پھر کیا کچھ ان کو وہ تمنائیں جو دنیا میں تو نہیں پوری ہوتی. دنیا میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. وہی بات ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ انسان کا دم ہی نکلتا ہے کہ یہ بھی مل جائے, لیکن اس کو ملنے کے بعد, حاصل کرنے کے بعد کیا خواہشات ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں, اس کے بعد دوبارہ نئی خواہش شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا کہ کیا کریں, کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, اور جیسی چاہیں گے ویسی زندگی ملیں گی, اور کس طرح سے وہ وہاں خوشخبری مطلب اللہ کی نعمتوں کو پائیں گے, اس کے فضل کو پائیں گے, اور کیسے خوشیاں منا رہے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر آپ اپنے رب کے لیے خالص ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر ضائع نہیں کرے گا. اسی لیے آگے بتایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اور اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا. کون سی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ پوری جنگ, میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ جنگ احد کی بات چلتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے کتنے زخم کھائے نا, لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا, تو کیا کہا, ان میں سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جسے کہا جائے, ایک روایت میں آتا ہے, ابو صائب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب جو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے, بیان کرتے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ احد میں شریک تھے. میں اور میرا بھائی دونوں زخمی تھے. اللہ کے نبی نے مؤذن سے اعلان کروایا کہ نکلو, دشمن کا تعاقب کرنا ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جنگ رہ جائے
جائے گی، ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں اور ہم زخمی ہیں، ہم دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، میرا بھائی زخم سے تھوڑا کم تھا، میں مراد ہے کہ میرا زخم بھائی سے، جو بھائی کو زخم لگا تھا اس سے تھوڑا کم تھا، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں اسے پیچھے سے تھامتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ کیسے مسلمانوں کو کتنا زخم لگا تھا نا، لیکن جب اللہ کے، اور آپ کو یاد ہے اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ ابو سفیان کا جو لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں کیسے جسے کہا جائے لشکر نے پیچھے سے حملہ کیا، پھر حالانکہ چاہتے تو یہ جنگ احد جیت سکتے تھے کافر، ہے نا، کیونکہ مسلمان تو بیچارے اس حال میں ہو گئے تھے اچانک سے، جو مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور کس انداز سے پوری میدان جنگ کے موقع پہ کیسی بھگدڑ سی مچ گئی نا، اور کیسے جسے کہا جائے کہ مطلب ایک طرح سے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی کیسے پکارے تھے، عباد اللہ ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں ادھر ہوں نا۔ تو ایسے موقع پر دیکھیں جب چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کا لشکر نا، جب دیکھا کہ مسلمان اس حال میں ہیں اور جسے کہا جائے کہ یہ اپنا سب کچھ جسے کہا جائے وہاں سے نکل گئے، اب ان کو لگا کہ جب ایک راستے پر پہنچے، کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ ایک حمراء الاسد کا راستہ تھا، یہاں وہاں پہ جب پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ سبحان اللہ، ہم تو یہ جنگ جیت سکتے تھے، ہم نے تو یوں ہی چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے آگے موو کرنا، اتنے زخموں سے چور ہیں، اتنی زیادہ زخم کھائے ہوئے، صحابہ کا بھی غم ہے لیکن بیٹھنے کو نہیں کہا، اتنے زخم لگنے کے بعد بھی کہا کہ بس جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ربے کا، یعنی جن کو کہا کہ چلنے کا آگے موو آن کرنا ہے، تاکہ جو صحابہ بچے مزید ان کی قیادت میں جسے کہا جائے آگے جو کام ہے وہ کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ جو زخموں سے چوٹے لیکن کیسے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں نا، یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا۔ ہم تو اکثر دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اتنی تکلیف دہ حالات ہیں، اور خاص کر اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اس آیت میں ان صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کا پیچھا کیا، اور کہتے ہیں کہ حمراء الاسد پہنچ گئے، ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ گھبرا کر مکہ لوٹ گیا۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ سے ڈر گئی، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت دی ہے؟ یاد رکھیے جو زخم کھانے کے بعد بھی مطلب زخموں سے چور ہونے کے باوجود چوٹ کھا کر بھی نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عظیم اجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ احسن، اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں جانے کی وجہ سے واتقوا، اور اللہ کی معصیت سے پیچھے بچے اور پیچھے رہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظیم اجر کی خوشخبری دی۔ کون ہے جو اتنی زخموں سے چور ہو اور اتنی اس انداز سے اللہ کے نبی جب ان کو کہیں اور کیسے ابو سفیان کے پیچھا کرے اور جیسے کہا جائے ان کی اطلاع لے کر آئے، اور اس انداز سے آپ سوچیں نا کوئی آسان کام ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ جب انسان کے ارادے سچے ہوتے ہیں، جب انسان واقعی خالص اپنے رب کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں نا راستے کی وہ خود سے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے جو واقعی نیکی اور تقوی کی روش کو ہمیشہ قائم رکھنے والے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ جن لوگوں نے کہا یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کبھی اللہ نہ کرے آپ کو پتہ چل جائے کوئی ہراسمنٹ ہو، کوئی آپ کو آپ کی گھر پہ پڑا ہوا ہے، ایسے موقع پر آپ کے پاس کوئی لشکر بھی نہیں ہے، زخموں سے چور ہے، ایسے موقع پر انسان مزید ڈرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے یعنی اس چیز نہیں کہ
آپ کو یعنی جو ابو سفیان اور جو بھی قافلے والوں نے سوچا کہ ہم تو بھائی ہم نے تو بہت غلطی کی وہاں سے میدان جنگ سے جا کے، ہمیں تو ان کا وہی کام تمام کر دینا چاہیے تھا، اور اس کی لشکر دوبارہ ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس چیز نے مزید ان کو اور انکریج کیا ایمان میں، اور انہوں نے کہا، کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہوئی تھی، اور اس جنگ کے بعد کافروں کا لشکر واپس ہوا مدینہ سے، کہتے ہیں کہ 8 میل جو دور ہے حمراء الاسد، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں تک کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ احد سے واپس آ کر انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، زیادہ اچھا تھا کہ ہم مسلمانوں کا پیچھا کرتے، ان کی طاقت کا جو آخری طور پر مطلب جو بھی ان کی طاقت ہے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، ان کا ہی خاتمہ کر دیتے۔ اور سیرت ابن حشام میں یہ بھی آتا ہے کہ معید القضائی جو جب ابو سفیان اور اس کی فوج کو مسلمانوں سے مغلوب کرنے کے بعد واپس چلے گئے، تو قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ ابو سفیان کے قریب سے گزرا، اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے خوراک حاصل کرنے۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، اس کے بدلے کہ ہم تمہیں عکاظ کے بازار میں کشمش دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ابو سفیان نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو کہہ دینا ہم نے باقی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبد القیس کا یہ قافلہ حمراء الاسد میں ہی اللہ کے نبی سے جا ملا، ابو سفیان کا پیغام دیا، تو اللہ کے نبی اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب دیکھیے آسان نہیں تھا، جن لوگوں نے، کون سے لوگ مراد ہے کہ جو قافلہ عبد القیس نے آ کے بتایا کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر آنے والا ہے اور جو ریسٹ آف دا مسلمان ان کو ختم کرنے والا ہے، ایسے موقع پر چاہتے تو صحابہ پہنے کو جاتے۔ ہم تو دیکھیے اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اپنے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ناگہانی چیز آ جائے، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اتنے صحابہ کو زخمی، اتنے صحابہ شہید، اور ایسے موقع پر کوئی بتائے کہ اگین تم پر اٹیک ہونے والا ہے اور اگین اس طرح سے تمہارے پاس تو کوئی جانی مالی جسے کہا جائے لوگ بھی نہیں ہیں، کہ اتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ آپ سوچیے ایسے موقع پر اس چیز نے ان کے ایمان کو کیسے بڑھا دیا۔ اسی لیے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یقیناً دشمن تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، ان لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا۔ یہاں الناس سے کون مراد ہے؟ ابو سفیان اور اس کا لشکر، بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا فزادہم ایمانا، کیا ہو گیا؟ جو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور ایمان کی ذاتی سے مراد کیا ہے؟ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے عزم و ارادے اور پختہ ہو گئے۔ جو قبیلہ عبد القیس نے آ کے بتایا اور خوفزدہ کیا کہ اس انداز سے ابو سفیان کا لشکر آنے والا ہے، تو اس کوشش یعنی جو بھی ابو سفیان کی تھی اس کے مقابلے میں ان کے عزم اور ارادے کیسے بلند ہو گئے۔ یاد رکھیے جب ایمان کی زیادتی ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خوف پیچھے چلا جاتا ہے، علم انسان کے اندر حوصلہ آتا ہے، انسان مزید کسی کام کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان کا لیول کم ہو تو انسان کو جب کوئی خوف زدہ کرتا ہے تو مزید ایمان کا مطلب ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، مزید عزم و حوصلے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اور میں چیک کریں، اللہ نہ کرے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے یا واقعی کم ہوتا ہے؟ اور اگر بڑھتا ہے تو خوشخبری ہے، مزید وہ اس کو آپ کو مقابلے میں مدد دے گی اس تکلیف میں آپ کا ایمان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے عزم کو، آپ کے حوصلے کو،
آپ کے توکل کو مزید بڑھائے گی نا. تو یاد رکھیں ایمان میں ہمیشہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو اس میں امام جسے کہا جائے بخاری رحمہ اللہ نے اس میں پورا ایک کتاب بنا الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. میں اور آپ سوچیں نا کہ کب میرا ایمان بڑھتا ہے کب میرا ایمان گھٹتا ہے. تو یاد رکھیے جو واقعی اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی پریشانی کے موقع پر, اتنی بڑی پریشانی تھی کہ ابو سفیان کا لشکر آ کے اٹیک کرنے والا ہے, مسلمان اتنے زخموں سے چور, جو صحابہ لبیک بھی کہہ رہے ہیں تو وہ خود زخموں سے اتنے چور ہیں, لیکن اس کے باوجود اس چیز نے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کہنا, یقین کریے جس کا اعتماد اللہ پر ہو جاتا ہے نا وہی دراصل وکیل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون بہترین وکیل ہو سکتا ہے نا. اسی کی وجہ سے تو سارے کام درست ہوتے ہیں. وہی تو میری اور آپ کی اصلاح کرتا ہے, وہی تو تمام امور کو دیکھنے والا ہے نا. ونعم الوکیل. جی آپ لوگ اپنے مائک کو پلیز میوٹ رکھیے گا. تو بہترین کا ساتھ بہترین تدابیر کرنے والا میں اور آپ جب کبھی مشکلات آئے تو بجائے کہ پہنے کو فوراً پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر تو یہی الفاظ تھے نا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور جو اپنا کارساز اپنے رب کو بنا لے کیسے ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف نقصان دے, کوئی چیز غم میں ڈالے. تو اس کی انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بعض اوقات بہت پریشانیاں آتی ہیں نا. آپ سوچئے کہ جو ہم سینیریو دیکھ رہے ہیں جنگ احد کا, اور اس میں اتنے لوگوں کا شہید ہونا, کہ کم بڑا غم تھا. ہاں ایک تو زخم, خود تکلیف میں اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے, ہاتھ جل جاتا ہے, بچے کا کہیں سے گر جاتا ہے, ہمارا تو دل بیٹھ جاتا ہے نا. ہم تکلیف میں مطلب واویلا بھی کریں گے, بتائیں گے بھی, اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر کب ہو کہ ہمارا مزید ایمان بڑھے اور مزید ہم کام کرنے کے قابل ہوں اور مزید جسے کہا جائے ہمارا ایمان بڑھ جائے؟ نہیں. تو ایسے موقع پر کیا ہے, جب کبھی تکلیف آئے, پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی خوف ستائے, کوئی غم ستائے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, بس اس کا ورد کرنا شروع کر دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ بہترین کارساز ہوتا ہی وہی ہے نا, کہ جو واقعی جو سارے معاملات کو درست کرنے والا, جو سب چیز کی اصلاح کرنے والا, جو سارے امور کا نگران ہے, سارے چیزوں کا انتظام سنبھالنے والا ہے نا. تو پھر کیسے نہ ہو نا. اسی لیے آگے بتایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی, اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. یہاں پہ رک کر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکوها الا انت. ٹھیک ہے, اس کو پہلے ہم اللہ ہمیں بھی اپنی فضل سے اور اپنی رضامندی دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ راضی ہو. اب یہاں پہ دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے, فانقلبوا, چنانچہ وہ اللہ کی فضل و نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. مراد ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ ملا. صحابہ نے اس مقام پر الحمدللہ جسے کہا جائے کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ رہے, لیکن وہاں پہ جب مطلب ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا, مطلب خوف آ گیا تھا نا. کہتے ہیں نا کہ حمراء الاسد میں موقود القضائی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جا کر اسے مسلمانوں سے خوف دلائیں. ابو سفیان کو محبت کے اسلام لانے کا علم ہی نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو کس طرح تمہیں پا لینا چاہتے ہیں, اگر انہوں نے تمہیں آ لیا تو تمہاری تو خیر نہیں. محمد کے وہ ساتھی جنہوں نے جنگ احد میں شرکت نہیں کی تھی وہ بھی ساتھ مل گئے. ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے بس یہی کہ تم جلد از جلد
جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ گھبرا کر مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، اور ہم مسلمان ہمراہ الاسد سے بخیر عافیت واپس آ گئے، کوئی جنگ نہیں۔ بس یہیں پر جو رول ہے نا، جو معبد القضائی کا، اس نے جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اسلام قبول کر لیا، اور جا کے جو ایک روپ ڈالا مسلمانوں کا، ویسے ہی مسلمان دیکھیے، مسلمان کی جو پوری پرسنالٹی ہے، اگر وہ واقعی داعی دین ہے، اسلام پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ کافی ہوتی ہے غیر مسلموں کو ہراس کرنے کے لیے۔ بس یہ بتایا، اور وہیں سے ابو سفیان، جو ظاہر بات ہے، جب ایمان کی طاقت ہے اصل نا، مومن کے اندر ایمان کی طاقت، ایمان نہیں ہے تو انسان ہوا کی طرح ہے نا، کہ فوراً انسان اڑ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے ادھر سے ادھر ڈولتا رہتا ہے۔ تو ابو سفیان نے جب سنا، فوراً واپس مکہ کی طرف گھبرا کر لوٹا، اور کیسے مسلمان ہمراہ الاسد سے بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت سے مراد کے سلامتی، جنگ سے سلامتی، ایمان کی سلامتی، کسی طرح کی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا ہوا۔ فضل، اور فضل سے کیا مراد ہے کہ کیسے وہ نفع ملانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ تجارت کرنے کا موقع بھی دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خریدا، پھر اسے فروخت کر کے اس کا نفع مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے لم یمسسہم سوء، کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر استجابوا للذین، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک بھی کہا، لیکن دیکھیے کوئی تکلیف میں ان کو نہیں چھوا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی زخموں سے چور کون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر سمینا و اطعنا کہتا ہے نا۔ یاد رکھیے، جب تکلیف کے موقع پر میں اور آپ لبیک کہتے ہیں، بس وہ آپ کا ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ جم گئے اور آپ نے تھام لیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے آپ کو یوں نکال دیتا اس مصیبت سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کیسے ماشاءاللہ جسے کہا جائے کامیاب ہوتے۔ مزید یہ کہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضامندی کی پیروی کا ان کو شرف مل گیا۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہمراہ الاسد جانے کا موقع ملا۔ واللہ ذو فضل نظیم، اللہ بڑی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارت میں ملنے والے منافع اور دشمنوں سے کوئی، جسے کہا جائے ایک ہوتا نا دشمنوں سے کوئی نامقابلہ ہوا، تو یہ دراصل کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو یہ فضل عطا کیا کہ بغیر کوئی جسے کہہ رہا ہے لڑائی جھگڑے کے مسلمان الحمدللہ خیر و عافیت سے آ گئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافع بھی دیا وہیں پر۔ اصل بات ہے، جو چیز مجھے اور آپ کو پریشانی میں غم میں ڈالتی ہے وہ شیطان ہے، وہ مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بنانے نہیں دیتی، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے نہیں دیتی۔ کبھی بچوں کی مجبوری، کبھی زندگیوں میں اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی شوہر کے ساتھ، کبھی گھر والوں کے ساتھ، آپس کے رشتوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس میں دیکھیں۔ تو یہ اصل بات ہے نا، جو چیز جو انسان کے اندر اللہ کے حکموں کی جسے کہا جائے اللہ کے حکموں کے آگے لبیک کہنے نہیں دیتی، وہ ہے شیطان۔ اسی لیے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کیا یقیناً یہ تو شیطانی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے ڈراتا ہے نا، انسان مسلسل خوف میں رہتا ہے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے اللہم اکفنی بما شئت، اتنی خوبصورت دعا آپ کو یاد بھی کروائی تھی۔ جب کبھی آپ کو کسی چیز کا خوف ہے نا، بچوں کا خوف ہے کہ یہ نہ کر لیں، یہ نہ کریں، کبھی ہوتا ہے شوہر کا خوف ہوتا ہے خدا نہ خواستہ شادی نہ کر لیں، یہ بس آپ پڑھنا شروع، کوئی دشمن ہے آپ کا، آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا ہے، آپ کو پتہ اس کی آپ کی طرف کی اس کو پسند نہیں آتی، بس اللہم اکفینی بما شئت۔ تو بات یہ کہ جب ہم اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے اس میں آ جائیں گے، پروٹیکشن میں، حساب میں آ جائیں گے، تو پھر
پھر کوئی دشمن میرا اور آپ کا کیا نقصان کرے گا. اسی لیے کہا یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو تم کیا کرو، فلا تخافوہم خافونی ان کنتم مؤمنین، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. شیطان اپنے دوستوں سے اس لیے ڈراتا ہے تاکہ حق دب جائے اور باطل غالب آ جائے. وہ نہیں چاہتا نا، جیسے وہ جہنم میں جائے گا تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ حق کے بتائے باطل کی پیروی کریں، وہ غالب آ جائے. اور مشرکین میں سے جس نے ڈرایا اور کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں، وہ شیطان کے دائیوں میں سے ایک دائی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، جو ایمان سے محروم ہے، جن کا ایمان کمزور ہے. اور شیطان کیسے ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ دیکھو مسلمان کے دشمن بڑے مضبوط ہیں، بڑے مضبوط ہیں، چلو بس تم جیسے آپ کو پتہ عبداللہ بن ابی کیسے 300 لشکر کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا نا. اس کو تو اپنی جان کی پڑ گئی تھی کہ اتنے ساز و سامان کم ہے، اور ادھر سے دشمن کتنا کچھ لشکر کے ساتھ ہے، کتنی جسے کہا جائے ان کی نفری ہے نا. لیکن ایسے موقع پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر ان کو یہ شیطان کے وسوسے پریشان نہیں کرتے. اسی لیے کہا فلا تخافوہم خافونی ان کنتم مؤمنین، تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو گے، جہاد کرو گے، تو ان دشمنوں کی مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی. ان کنتم مؤمنین، اللہ کا خوف مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کا دعویٰ کر دیا کہ اگر تم مومن ہو، میں اور آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں. آپ سچ بتائیے آج ہم پر کتنا پیئر پریشر ہے لوگوں کا نا، اس معاشرے کا، اس کلچر کا. آپ دیکھیں کتنا پیئر پریشر میں تو آ کے لوگ اپنی آئیڈینٹی چینج کر لیتے ہیں نا. پیئر پریشر میں آ کر تو جسے کہا جائے بچے عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان سے وہ پریشر نہیں برداشت ہوتا. اللہ اکبر، لوگوں کا، معاشرے کا، کلچر کا. تو اگر میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف مجھ پر اور آپ واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور بندہ اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق اللہ کا ڈر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے جتنا زیادہ آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے اندر خشیت الہی آئے گی، پھر وہ آپ کو اللہ کی جو حرام کردہ امور ہیں ان کے ارتکاب کرنے سے آپ کو روکے گی. اس کائنات میں قوت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. تمام نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا میں اور آپ صرف اس سے ڈرے. اسی لیے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، اور کیا کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے کہ اس کے یہ والی آیت اور اس کے بعد میں آنے والی دونوں آیتوں کا تعلق کس سے احد سے نا. آپ کو یاد ہے غزوے کے بعد منافقین کا جو نفاق کھل کر آیا، کفار قریش اور یہودی مدینہ کا کفر، ان کی سازشیں کیسے کھل کر سامنے آ گئی. تو اللہ کے نبی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ، کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دے دی، ارے یہ تو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. اور وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس جنگ میں انہیں ہرگز کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اس لیے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. وہ دعوت اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی اسلام کی دعوت دینے والوں کو نقصان پہنچا سکتے.
تو جو وہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں نا اللہ کی، تو مسئلہ مراد کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یاد ہے سورہ کہف میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا حدیثی اصفا، آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ کافر مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے کفر اور جھٹلانے سے آپ کو انتہائی غم لگتا تھا، آپ کو غم لاحق ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں جلدی کرنا کیا، اسلام کی مخالفت میں اپنے ساری قوتوں کو، اپنی ساری ذرائع کو، اپنی ساری فکر کو، اپنے وقت، مال، ٹیلنٹ، اولاد سب کو لگا دینا، یہ ہے کفر میں جلدی کرنا۔ اسلام کی آگ میں ان کے نفس کے اندر ایسے بھڑکتی ہے کہ جسے کہا جائے جیسے انسان کسی سرگرمیوں میں جسے کہا جائے دوڑ دھوپ کرتا ہے نا، اس انداز سے وہ کفر کے لیے مطلب ان کے نفس بھڑکتے ہیں کفر کے کام کرنے کے لیے۔ اللہ نہ کرے ان کے، آپ دیکھیں نا عرب کتنا شاعری کے ماہر تھے نا، اس لیے اسلام کے خلاف شاعری کرتے تھے، کیسے کیسے باتیں کرتے تھے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیے یہ جو کر رہے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کو نقصان نہ دے، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، حق کو نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں۔ کل اور آج آپ دیکھیں نا، آج بھی یہی ہے، آج بھی آپ میں سے جو بھی اسلام کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، اکثر لوگ تو جھٹلانے لگتے کہ یہ کون سا دین ہے، مان کے نہیں دیتے نا۔ تو اصل بات یہ کہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ کفر میں کتنی جلدی کریں، جلدی یعنی ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کفر کو پروموٹ کرے، جو کفر کے شانہ بشانہ چلے۔ یاد رکھیے اللہ کا دین ایک ہی ہے، اسلام، اور وہی غالب آ کر رہے گا، چاہے انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنے اسکلز، اپنے ٹیلنٹ کو جس طرح بھی چاہے جھونکے، اب جسے کہا جائے کفر میں، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے برعکس مسلمان اپنی تمام ٹیلنٹ، اپنی ذرائع قوت، اپنی پاورز، اپنی اسکلز وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اسلام کی محبت میں لگاتا ہے، ایسی سرگرمیوں میں جسے کہا جائے آگے بڑھتا ہے جو اسلام کو پروموٹ کرے۔ یاد رکھیے یہ کب طلب آتی ہے؟ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آخرت میں آپ کو اس کی جواب دہی دینی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یاد رکھیے جو یہ تڑپ لگتا ہے نا کہ مجھے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، مجھے آخرت میں اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو وہ اس کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے نا، اس کا جو لگن ہوتا ہے، اس کی جو شوق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ یہاں بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کو کوئی نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ کفر کے لیے ساری سرگرمیوں کا وبال جو کر رہے ہیں انہی پر آئے گا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ابن اسحاق کا قول ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہ ہو، اسی وجہ سے انہیں ان کے کفر میں چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلیں گے دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، ہوتا ہے نا کبھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، اب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اپنے کافر کو، مشرک کو، فاسق کو، بدھسٹ کو، ایتھیسٹ کو، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ان کی زندگی میں رونقیں بڑی ہیں، تو چہک رہے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ ایک ہم جو پردے میں، نقاب میں، ہمارے لیے تو مطلب اسلام فوبیا کا جو اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، آپ کے لیے جانا مشکل، پارٹی اٹینڈ کرنا مشکل، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں کتنی پابندی، یہ تو اتنی کھلکھلا رہے ہیں اور خوب ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ کتنے دن کا متاع ہے، کتنے دن کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ان کو آخرت میں کچھ بھی ملے گا، سب کچھ یہ اپنا برباد کر دیں گے، کیونکہ ان کی ساری کوشش دوڑ دھوپ دنیا میں تھی، اور دنیا میں بھی اپنے کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی۔ تو بعض اوقات آپ دیکھیے، بعض اوقات اپنے اکثر مسلمانوں کو بھی دیکھیے کہ بعض اوقات دین پر نہیں ہوتے اور خوب فلورش کر رہے ہوتے ہیں، خوب ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بڑا گھر بھی لے لیا، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر نافرمانی کے باوجود دنیا اور وسیع ہوتی جائے، مزید آپ کو دنیا ملے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے، اللہ دیتا جا رہا ہے، لے لو لے لو لے لو۔ دنیا کی نظر، دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر فاسق کو ان کا گھونٹ یعنی پانی کا ایک گھونٹ پینے نہیں دیتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی آخرت میں حصہ، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان کے کفر میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اگر یہ نکلنا بھی چاہیں گے تو واپس اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، یہاں پہ ڈریں، رو رو کے اللہ سے مانگے، اللہ نہ کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا کر اللہ نہ کرے دین سے جسے کہا جائے نکل جاتے، مراتے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی، جو آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا عزم تھاما ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کس کا نقصان ہے؟ اصل بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی اس کے ساتھ، زندگی اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کبھی مشکل ہو، زندگی اسی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت وافر عذاب ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت دردناک۔ کون ہے؟ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو چل لیا، پھر اس کفر میں اس شخص کی مانے رغبت کرنے لگے جو کسی محبوب مال تجارت کو خریدنے کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کرتا ہے، تو بات یہ کہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تاکیدی طور پر یہ بات ہے کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے لیے جو اپنی بری تدبیروں سے اور اپنی اس تجارت سے کچھ بھی نہیں نقصان پہنچائیں گے، تو لہٰذا ان کی تدبیروں سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ان کے ہمیں یہ نقصان دیں گے، ہم یہ کریں گے، نہیں، حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے نا، اس لیے کہا وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تسلی دی ہے کہ کفر میں سبقت لے جانے والی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے تو آلریڈی دردناک عذاب ہے، بہت پینفل عذاب ادھر سے ادھر سے۔ اور خاص کر یہاں پہ مراد، یہاں پہ مجاہد نے لیا کہ منافقین پتہ تھا کہ ایمان کیا، لیکن اس کے باوجود ایمان کے بدلے کفر کو چن لیا، اس کو پسند کیا، کیونکہ دنیا کی رنگینی کس کو پسند نہیں آتی؟ کون ہے جو شریعت کی جسے کہا جائے پابندیوں میں جکڑنا چاہتا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے، اس کو کچھ کہا نہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں تو وہ اور ضد پہ آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے جیسے چاہوں میں جیوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے، مجھے کچھ کہے نہ، بس میرا جیسا دل چاہ رہا ہے میں ویسے چاہے زندگی گزاروں، چاہے انسان رہوں نہ رہوں۔ بات ساری وہی ہے نا کہ اصل بات ہے جب انسان رب کی زندگی، رب چاہے زندگی نہیں گزارتا تو من چاہے، اور من تو آپ کو پتا ہے انسان کا دل نفس امارہ ہے، وہ آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو بس اللہ سے دعا کیجیے جب کبھی برائی کی ٹیمپٹیشن بڑھنے لگے تو فوراً رجوع کیجیے، اللہ کی طرف آئیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جسے کہا جائے جو دلوں کو تھامنے والا۔ اسی لیے بتایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کیا کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے آیت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کتنی کفر کے باوجود، اتنی نافرمانی کے باوجود زندگی ہے کہ جسے کہا جائے مزید وسیع ہوتی جا رہی ہے، ان کے پاس تو کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور زیادہ، جسے کہا جائے یزدادو اسمن، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، پھر ان کے پاس ایسا رسوا کن عذاب ہوگا کہ جو ان کو اس عذاب سے نکال نہیں پائے گا۔ تو یاد رکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے دین کو دور پھینکتے ہیں اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ان کو اس دنیا میں چھوڑ دینا
ان کو اس انداز سے ڈھیل دے دینا، مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم ان سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو جو ڈیل دے رہے ہیں یہ تو بس استدراج ہے کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور اللہ کی نافرمانی میں شیر ہو جائیں، اس کے بعد جو ان کو عذاب ملے گا وہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ کی سنت ہے جو اپنے مخلوق پر وہ جاری کرتا ہے کہ کیونکہ انسان کو جو خیر یا شر پہنچتا ہے وہ اس کے اعمال کا پھل ہوتا ہے۔ اس سنت کو کا تقاضا ہی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو جسے کہا جائے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے فسوق، اپنے فکر سے باہر آئے، اور اگر جب انسان کو موقع کو جانے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نا گائیڈنس ڈیلی گائیڈنس ڈینائی، انسان مزید ہدایت کو نہیں لینا چاہتا، ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، مزید جسے کہا جائے وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا، پھر اس کے بعد جو عذاب ہے ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس انداز سے اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مہلت دے رکھی ہے؟ یہ مہلت اس لیے ہے کہ کفار خوب گناہ سمیٹ لیں اور پھر اس کے بعد ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھانے والے کفر اور فسق میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے وہ کیا کس کے مستحق ہوں گے؟ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 55 and 56، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیوں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ آج اگر میرے اور آپ کے پاس مال کی، بیٹوں کی کثرت ہے تو کیا یہ بھلائی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر یہ ساری چیزیں ملتی جا رہی ہیں تو یاد رکھیے یہ بھلائی نہیں ہے، اصل بات ہے شعور سے خالی ہے نا منافقین، کافر، فاسق، تو ان کو لگتا ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، وہ تو ہم سے محبت کر رہے ہیں، تبھی تو ایک کے بعد ایک نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیے اس کے بعد انجام کیا ہے، ہمیشہ کا رسوا کن عذاب۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو خالص لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو طیب لوگ پسند ہیں، ناپاک نہیں پسند ہیں، جن کی زندگی میں شرک ہو، ملاوٹ ہو، تصنع ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے واقعی کون ہے جو خالص ہے۔ جب خالص ہوگا تو اللہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ کتنی بڑی میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس اپنے کلام کے لیے چنا، اس کلام کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی لیے استقامت کی، اپنے بچوں کے چننے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تو ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تمام امت مسلمہ کو چن لے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو منتخب کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چنا اور رسولوں کی کڑی میں ہم بھی پڑ گئے، یعنی ہم بھی پرو دیے گئے کہ ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے ہمارا چھوٹا سا منہج ہے، لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر آپ خالص ہوں گے، 4 لوگوں کو آپ پڑھاتے، وہ 4 لوگوں کا جو آپ کا صدقہ جاریہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ اصل بات ہے کہ بس ہم خالص ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ جیسے تو نے ہمیں اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، اس اللہ کے رسول کی کڑیوں میں ہمیں ڈالا، اس پیغام کو آگے پہنچانے والا، ہماری نسلوں سے بھی یہ کام کرا لے، اللہم آمین۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ناپاک کو الگ کرتا ہے خالص سے، کیسے الگ کرتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دے، یہاں تک کہ مومن اور منافق الگ ہو جائیں،
صبر کرنے والے اور بے صبری الگ ہو جائیں، مومن اور فاجر الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جسے کہا جو محمد میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں کو جان لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو بدبختوں سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، جو جنت کے راہی ہیں، جو جنت کے متلاشی ہیں، جو جنت والے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ جو بدبخت ہیں، جو جہنم میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا غزوہ احد کے بعد منافقین کیسے ظاہر ہو گئے تھے، اور مسلمان یہ جان گئے تھے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ دشمن ہے، لہٰذا ہمیں ان منافقوں سے احتیاط برتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے منافق اور مومن کو تمیز کر دیا، یعنی ان کو الگ الگ کر کے چھوڑا کہ آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ دوست دشمن مومن فاسق منافق کو الگ کر کے بتا دیتا ہے کون واقعی منافق ہے، کون واقعی دشمن ہے، کون واقعی مومن ہے، کون واقعی دوست ہے نا۔ تو آزمائشوں میں انسان کا اپنا آپ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پہ جو طیب ہے اس سے مراد مومن ہے، اور جو ناپاک ہے اس سے مراد کون ہے؟ منافق۔ اور منافقین تو ویسے بھی آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، ایمان والوں کے اپنے گھروں میں تھے تب بھی سچے ایمان والوں کی دشمنی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو لہٰذا ان دشمنوں سے محتاط رہنے کے لیے مومنوں اور منافقوں کی تمیز ضروری ہے۔ اپنے آپ دیکھیے اپنے گھروں میں منافق ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بہت انٹلیکچوئل باتیں کریں گے دین کے بارے میں، لیکن دین ان کے اندر نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بڑی بحثیں بھی کریں گے لیکن دین کے احکامات پر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا، اور جہنم میں بھی اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے پر۔ تو یہیں پہ کہا بتا دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے وہ تمہیں غیب کا اطلاع دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جسے مطلع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے، ان کی سازشیں کھول دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہے کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، اللہ اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے منافقوں کے دلوں کی نفاق و کفر پر مطلع کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور یہ غیب کی باتیں ہیں، عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے منتخب کرتا ہے اس غیب کو بتانے کے لیے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ رسول اپنی مرضی کی غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ کریں کہ جو آپ بتائیں ہم اس پر ایمان لیں۔ نہیں، رسول تو وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا، ان کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم غیب کے پیچھے نہ پڑیں، ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہم اس پر ایمان لا کے ان کاموں پر جم جائیں جس کو کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا۔ یہی دراصل ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اسی لیے کہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اصل بات ہے ایمان لا کر میں اور آپ متقی بن جائیں تو پھر انشاءاللہ اجر عظیم کی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی تم رجوع کرو اور توبہ کرو۔ منافق اگر رجوع کر لیتے اور اللہ کی طرف توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بھی اجر عظیم ہوتا نا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو نقصان تو نہیں کر، اس لیے کہا اگر تم ایمان کا حق ادا کرو اور نفاق سے بچو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر سے نفاق کو نکال دے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور۔ اس کو بھی دعا کو لازم کیجیے۔ منافقت آ جاتی ہے، انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات
انسان کا جو ایمان ہے نا، انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی مٹھی میں. کبھی دل کی بہت اچھی کیفیت ہے، لیکن کبھی دل کا حال یہ ہے کہ انسان واقعی انسان کے اندر منافقت آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پر خوب خوب اپنے رب کی بڑائی، خوب خوب اپنے رب کو یاد کرنا، خوب خوب اپنے رب کو، جسے کہا جائے انسان ایسے موقع پر رجوع کرے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اسی لیے آخر میں بتایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہوا خیر اللہ. کتنی خوبصورت آیت ہے یہ بھی. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، وہ ہر کس کو مان نہ کرے کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، لیکن ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے. آج دیکھیں کتنی بخیلی عام ہے، اپنے لیے تو بہت جسے کہا جائے لگژری اور پتہ نہیں کیا کہ، لیکن لوگوں کو دیتے وقت بخیلی کتنی عام ہے، بہت ہی برا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جلدی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا. اور اصل بات ہے کیا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور آسمان اور زمین کے میراث اللہ کے لیے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ اکبر. خاص کر یہاں پہ یہودی علماء کے بارے میں جنہوں نے بخل کیا. کیا بخل کیا؟ اللہ کی نبی کی صفات، آپ کی نبوت کو چھپایا. انہوں نے اس علم کو چھپایا جو اللہ کی جانب سے ان کے پاس آیا تھا تورات کی شکل میں. ہم دیکھیں کیسے بخیلی ہے، کتنی چیزوں میں بخیلی کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اللہ نے ان کو اہل کتاب بنایا تھا نا، تو وہ ہرگز کو مان نہ کرے کہ وہ بہتر ہے، ان کے لیے تو بہت ہی برا ہے. آج آپ دیکھیں انسان مال جمع کرنے کو اپنے لیے کتنا نفع مند سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال میرے کام آ جائے گا، اور جمع کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ بخیلی کی استنجے کی انتہا ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے لوگوں پر وہاں پہ بھی خرچ نہیں کرتا. اور یاد رکھیے یبخلون سے مراد مال کا بچا کر رکھنا. لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے واجب حق کو روک دینا، یعنی جہاں خرچ کرنا تھا وہاں بھی نہیں خرچ کرنا. یاد رکھیے کسی انسان پر واجب نہیں ہے کہ انسان کو جب اس کا حق ہے خرچ کرنے کا اس کو روک دے. یہ دراصل کیا ہے؟ بخیلی ہے. بعض اوقات انسان مال جمع کرتا ہے اور اپنے حقدار جو اپنی ضرورت مند رشتہ دار ہیں، حاجت مند ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان پر خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہمارے پاس جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا. ایسے موقع پر بخیلی کر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو یاد ہے سورہ اللیل میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور بھلائی کو چھوڑ دیا. تو جو لوگ آپ سوچیں نا بخیلی کرتے ہیں وہ کہاں زکوٰۃ ادا کرتے، وہ کہاں رشتہ داروں کی، اپنی جسے کہا جائے آس پاس کے لوگوں کی، غریب کے، فقراء کی، حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی شخص اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہے. بخیل اور کنجوس انسان اللہ سے دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے. اللہ اکبر. بلا شبہ ایک بھی علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل یعنی کنجوسی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا. انسان کی جو اندر مال کی محبت ہے نا، یہ انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی، انسان کو تمیز بھلا دیتی. اور آج تو جو مال کے جھگڑے ہیں اس کو تو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا نا. کتنے جھگڑے ہیں، کتنی قتل و غارت ہے صرف اس مال کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی کیا ہے؟ کنجوسی اور سخت بخلی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتائے دل کے شوہ سے. یاد رکھیے شوہ یعنی دل کی جو اسٹرینجنس ہے، بخیلی اور ایمان کسی بھی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں، چھاتی سے لے کر ہنس لی، جو اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا یہاں تک، جب خرچ کرنے کا عادی یعنی سخی شخص خرچ کرتا ہے تو اس کی تمام جسم کو وہ جو کرتا ہے نا وہ چھپا لیتا ہے۔ راوی نے یہ بھی کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اور آپ بخیلی سے بچیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا یعنی فتنۃ الدجال واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں بخل سے اور آپ کی پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ مانگتی ہوں بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جانا اور دین کے فتنوں یعنی مسیح دجال کے فتنے، اور آپ کی پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، اللہ اکبر، قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخیلی کی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال کو ایک زہریلا خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کے مال کا نہایت زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی آیت جو سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ۔ جو لوگ اس مال میں بخیلی کرتے وہ جو اللہ نے انہیں دیا وہ اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔ آخر تک یہ آیت تلاوت کی تو یاد رکھیں آج کتنا عام ہے، زکوٰۃ تو نہیں دیتے لیکن شادیوں پر کیا کچھ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ مسکین کو کھانا تو نہیں کھلاتے لیکن تقریبات میں دیکھیے کیا کچھ ڈشز بنتی جاتی ہیں، اپنی ذاتی عیش و عشرت پر کتنا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دینی ضروریات کی کاز آتی تو مٹھی بند کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا، تو اصل بات ہے کہ تو اللہ کا مجھ پر اور احسان ہے جس نے میرے اور آپ کے دل کو بخیلی سے بچایا اور اللہ کے راستے میں دینے والا بنایا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اسی لیے کہا اگر تم ڈرتے ہو مال دینے سے کم ہونے پر تو سن لو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ، ہر ایک کو یہ ایک نہ ایک دن تو جو بھی وہ کھیلی اس کو چھوڑنا ہے اور آخر سب کچھ تو اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو مالک کے مال کو اس کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، اور نادان کون ہے؟ جو مالک کے مال کو اسی سے بچا کر رکھے، اس کے راستے میں نہ دے، اس کے بندوں پر نہ خرچ کرے بلکہ لوگوں کا مال بھی اور غصب کر لے۔ اور ڈرے اللہ سے کہ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو کام دے گا، آخر تو یہ سب چیز اللہ کے قبضے میں آنے والی، سب کچھ اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخیلیوں کو بخل سے روکنے کے لیے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا کہ سب کچھ میراث اللہ کی ہے، اسی کی طرف سے عطا کرتے، تو تمہیں مشکل کیا ہے بخیل؟ تم مشکل تو کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے؟ مال بچا کر جو لوگ بخیلی کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ مال ان کی گردن میں توق پہنا کر ڈال دیا جائے گا، اور کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ اپنے اعمال کو چھپا نہیں سکتے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ مال کو اللہ کے راستے میں دے کر اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو شو سے، اسٹرنجنس سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہیں پہ سیشن کمپلیٹ کریں گے. آج تھوڑا سا مجھے کوئی کام ہے, انشاءاللہ میں آپ کی شیئرنگ نہیں لے پاؤں گی, لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گروپ میں اپنی شیئرنگ کو ضرور ڈالیے. انشاءاللہ اپنے ہوم ورک سینڈ کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ تیار رہیے گا. چلیے جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.